سرکار فرمائیں گے آنا لہا، آؤ میں تمہارے لیے ہوں، آنا لہا، آؤ میں تمہارے لیے ہوں، آنا لہا، آؤ میں تمہارے لیے ہوں۔ جب مخلوق یہ آواز سنے گی کہ سرکار انہیں یہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے ہوں، اور ادھر مالک کائنات جلال میں ہے، اب مالک کائنات کے جلال کو اللہ رب العزت کے محبوب ختم کیسے کریں گے؟ وہ جلال کم کیسے ہوگا؟ سرکار سر سجدے میں رکھیں گے، مالک کہے گا محبوب سر اٹھاؤ، جو کہو گے تمہارا مانا جائے گا۔ محبوب کہو کیا کہتے ہو؟ سرکار سر سجدے میں رکھیں گے تو پھر سر اٹھائیں گے اس وقت جب کہا جائے گا محبوب آپ کی اتنی امت کو بخش دیا گیا، آپ کی اتنی امت کو بخش دیا گیا، آپ کی اتنی امت کو بخش دیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں پہلے جنتی کو بھی جانتا ہوں اور سب سے آخر میں جو جنتی جائے گا اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قربان جائیں آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان پہ۔ سرکار فرماتے آنا لا، میں تمہارے لیے ہوں۔ وہاں پر پھر سرکار سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ رب العزت سے سفارش کریں گے تو سرکار کا وہ سفارش کرنا ہوگا، ہم گناہ گاروں کا کام بنتا چلا جائے گا، ہم گناہ گاروں کا کام بنتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں تو یوں بھی ہے کہ بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اور جب بندے کے اس نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو ساتھ ہی اسے کہا جائے گا تیری نیکیاں کم ہیں اور تیرے گناہ زیادہ ہیں۔ اب گناہ جس کے زیادہ ہیں اس کے لیے تو بنی ہی جہنم ہے کہ وہاں پر جائے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اس کے لیے جنت بنی ہے کہ وہاں پر جائے۔ اب وہ بندہ جس کے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، فرشتوں نے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ اب بندے کو کسی پولیس والے نے پکڑا ہو تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کوئی میرے بارے میں میرے گھر والوں کو بتائے، کوئی میرے بارے میں میرے کسی دوست کو بتائے، کوئی میرے بارے میں میرے فلاں اس جگری یار کو بتائے کہ تیرے دوست کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو اب قیامت والے دن جب باپ بھی نہ پوچھے، ماں بھی نہ پوچھے، بیٹا بھی نہ پوچھے، بھائی بھی نہ پوچھے، مرید بھی نہ پوچھے، پیر بھی نہ پوچھے، کوئی کسی کی بات نہ پوچھے، تو وہاں پر معاملہ کیا ہے کہ بندے کو پکڑ کر چل جہنم کی طرف۔ اب وہ بندہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں، لیکن اس کو دیکھا کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، کہ اس کو کہاں لیے جاتے ہو؟ یہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ آخری نبی کا امتی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کیا کریں گے؟ تیزی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں، پیارے میں نے دیکھا ہے آپ کے امتی کو، وہاں فرشتے لیے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں اپنی آستینوں کو یوں اٹھاؤں گا، فرشتوں ٹھہرو میرے غلام کو کہاں لیے جاتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ سرکار کا آستینے اٹھانا۔ سرکار فرماتے ہیں یوں آستینے اٹھا کر کہوں گا فرشتوں ٹھہرو میرے غلام کو کہاں لیے جاتے ہو؟ جب آقا یا ایسا ہو کسی نے میری بات نہ پوچھی، حامی نظر آیا تو بس ایک تو نظر آیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میری سرکار نے جانے نہ دیا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں آستین اوپر کر کے کہوں گا ذرا ٹھہرو، فرشتے کہیں گے سرکار فیصلہ ہو چکا، سرکار فرمائیں گے ٹھہرو میرے سامنے اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے، فرشتے کہیں گے سرکار نامہ اعمال تول کر پھر بات ہوئی ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر میرے سامنے تولو۔ جب سرکار کے سامنے نامہ اعمال تولا جائے گا بات تو وہاں پر بن جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں میرے سامنے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، پھر سرکار کریم آقا علیہ السلام فرمائیں گے اس کا وہ درود پاک پڑھنا جو فرشتوں نے لکھا نہیں تھا۔ فرشتوں نے کیوں نہیں لکھا تھا؟ کرامن کاتبین تو ہر چیز لکھتے ہیں، وہ کیوں نہیں لکھا؟ کہا وہ صرف اس نے دل میں خالصتاً میرے لیے پڑھا تھا، خالصتاً میرے لیے پڑھا تھا، وہ میرے پاس امانت تھا، آج میں اس کو وہ امانت لوٹائے دیتا ہوں۔ اسی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے بندے کا کام بن جائے گا۔
عزیزان محترم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے، تیسرا عشرہ اس کا جہنم سے آزادی ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے قبر کے اندر بندہ جب جائے گا تو وہاں پر اس بندے سے جب سوال و جواب ہوں گے تو سوال و جواب کے بعد اس بندے پر اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر بندے کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف۔ تو وہاں پر کوئی خوبصورت شکل والا آئے گا تو اس بندے کے بازو میں یوں بازو ڈال کر زور سے کہے گا میں نے اس کو نہیں لے جانے دینا۔ دوسرا پھر دائیں طرف سے کھینچا جائے گا، پھر ادھر سے ایک خوبصورت شکل آئے گی جو اس کے بازو میں بازو ڈال کے یوں پکڑ کر کہیں گے ہم نے اس کو دوزخ میں نہیں لے جانے دینا۔ اب فرشتے کہیں گے مالک یہ صورت والے یہ کیا کرتے ہیں، ہم اسے لے جاتے ہیں یہ جانے نہیں دیتے۔ مالک فرمائے گا جو یہ کہتے ہیں وہ کر گزرو۔ اب جس کو گھسیٹا جا رہا ہو اس کی بات بن جائے تو وہ تو بڑا خوش ہوگا، ساتھ ہی کہے گا ذرا مہربانی کیجئے آپ کون ہیں، ادھر سے آپ نے پکڑا ادھر سے آپ نے پکڑا، کون ہیں آپ اس وقت میری مدد کرنے والے؟ تو دائیں جانب والا بول کر کہے گا میں ماہ رمضان ہوں، دوسری جانب بولے گا کہ میں تیرا پڑھا ہوا وہ قرآن ہوں۔ اب ماہ رمضان کی عزت جو کرے گا ماہ رمضان وہاں پر اسے دکھائے گا کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے، اور جو قرآن پڑھے گا قرآن پھر اس کو دکھائے گا کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رمضان بھی سفارش کرے گا، اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اب رمضان کی سفارش سے، قرآن کی سفارش سے بندہ جنت میں چلا جائے تو یہ سودا بڑا اعلیٰ ہے کہ بندے کو چاہیے ماہ رمضان کے لیے آج سے ہی تیاری شروع کر دے، آج سے ہی جو تھوڑی بہت سستی تھی اسے دور کر دے، آج سے ہی جو نماز چھوٹ جاتی تھی کہے کہ نہیں چھوڑوں گا، آج سے ہی ماہ رمضان کا استقبال، اس کو ویلکم کرنا، مرحبا کہنا، اس کو خوش آمدید کہنا، یہ کام شروع کر دے کہ ماہ رمضان تو ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم تیری عزت کریں گے، ہم تیری توقیر کریں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں رمضان کے علاوہ بندہ جو فرض ادا کرتا ہے وہ فرض ہی ہیں، لیکن رمضان میں جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے، 70 فرضوں کا۔ اور بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے ماہ رمضان میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اجر 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ نے بڑھا دیا ہے، سوائے روزے کے۔ روزے کا اجر نہیں، رمضان میں روزہ رکھے تو ماہ رمضان ہے، اب جو بھی بندہ کام کرے تو وہ 10 سے 700 گنا تک۔ روزے کے لیے کہا گیا کہ روزے کا یہ اجر نہیں، سرکار روزے کی وجہ سے تو باقی اعمال کا اتنا اجر بڑھا تو روزے کا اجر کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرا رب یہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے دار کے لیے ہوں۔ وہاں 700 گنا 500 گنا 600 گنا گناہ والی بات ہی ختم ہوتی ہے، اتنے گناہ اتنا نہیں، اتنی بات ہی ختم ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو وہ میرے لیے ہے، میں رب اس روزہ دار کے لیے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔